اس کو جان بوجھ کے شارٹ اس لیے رکھے گی کہ آپ اپنے سارے قسم کے کوشچن پوسٹ کر سکیں. تو جب ہم کوشچن آنسر کا سیشن بگن کریں گے, لیٹ اٹ بی ریلیٹڈ ٹو ٹوڈیز ٹاپک. آج کے جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں, کیونکہ پھر ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہماری کل تھوڑی سی سلائڈز رہ گئی تھیں. سو کنزرویشن آف ٹائم از ویری امپورٹنٹ. تو جلدی سے ہم ایک ٹریڈنگ سائیکالوجی اور ٹریڈنگ سیٹ اپ کی کچھ سلائڈز کور کرتے ہیں, دین ویل گو ٹو دا ڈے 2. ٹھیک ہے جی, از اٹ فائن اینڈ فیئر؟ یہ مخدوم علی کہہ رہے ہیں جی کی ناٹ ہیئر یو. آپ مخدوم صاحب آپ اپنی ذرا سسٹم کو چیک کریں کیونکہ سب کو آواز آ رہی ہے. اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو اٹ مین دا پرابلم از ایٹ یور اینڈ. جی محسن, so let's begin. I really want to be focusing on finishing the remaining slides quickly. اس کے بعد ہم انشاءاللہ day 2 comments کرتے ہیں. So I'll share my screen now. اور میری اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ ٹریڈنگ سائیکالوجی کی اسکرین جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی ایوری ون پلیز انڈرسٹینڈ, ایک چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ہر قسم کی جو پروڈکٹس کی سیلنگ ہوتی ہے ایک مخصوص مارکیٹس کی ہوتی ہے. آپ جہاں بھی ریزیڈنٹ ہیں اس وقت, جہاں بھی رہنے, چاہے وہ پاکستان ہو, کوئی تو یو ایس اے, کینیڈا, گاڑیوں یا آٹو موبائل ورکس کی ایک الگ مارکیٹ ہے. آپ نے کپڑوں کی شاپنگ کرنی, ریٹیل شاپنگ کرنی, اس کی ایک الگ مارکیٹ ہے. اسی طرح کرپٹو ٹریڈنگ کرنسی کی بھی ایک الگ دنیا اپنی مارکیٹ ہے. کرپٹو ٹریڈنگ جو ہے ایکسچینجز میں کی جاتی ہے, کرپٹو کرنسی ایکسچینج میں کی جاتی ہے. اور مارکیٹ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ مارکیٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈفرنٹ پروڈکٹس اینڈ سروس کی خرید و فروخت ہوتی ہے, ٹریڈ ہوتی ہے. آلرائٹ, اب مارکیٹ کے اندر پرائسز کیسے بلڈ ہوتی ہیں؟ بڑی سمپل تھنگ ٹو میک اٹ ان اے مور میٹافوریکل پریزنٹیشن. مارکیٹ از میڈ آف فیئر, greed and emotions and people play a very important role. people جو ہے مارکیٹ میکنگ کے اندر, مارکیٹ بلڈ کرنے کے لوگوں کے اندر ایک اہم کردار ہے, کیونکہ لوگ ہی ہیں جو مارکیٹ کو کریٹ کرتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی دا سیلرز آف اے پروڈکٹ اینڈ سروس, کنزیومرز کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے. سو دس از واٹ مارکیٹ از میڈ آف, فیئر, گریڈ اینڈ ایموشنز اینڈ دا پیپل آلسو. تو ٹریڈنگ سائیکالوجی کے اندر جو بیسک چیز ہے, آپ کے پاس ایک رائٹ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. جیسے میں نے کل مینشن کیا تھا, اور کچھ چیزیں میں جان بوجھ کے ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے سائیکولوجیکلی چیزیں جو ہیں پروگرام ہو جائے آپ کے مائنڈ میں. کرپٹو ٹریڈنگ یا فوریکس ٹریڈنگ یا اسٹاک ٹریڈنگ, یہ سب ایک آن لائن بزنسز ہیں. دے آر پراپر بزنس. فرق صرف یہ ہے کہ جی اگر آپ آن لائن ٹریڈر ہیں, آپ کے کو ایک آفس اور دکان یا شو روم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو اپنا پراپر لیپ ٹاپ ہے یا موبائل فون ہے, دیٹ از یور اون آفس. رائٹ, آپ کو ایک پراپر رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے. تو کئی لوگوں نے گروپ میں کل بات کی تھی, اور گروپ میں الحمدللہ سارے کوشچن جو لوگوں نے آنسر پوچھے تھے وہ آنسر کر دیے گئے تھے لاسٹ نائٹ آفٹر دا واٹس ایپ گروپ واز کلوز. سو یو نیڈ اے پراپر رائٹ مائنڈ سیٹ. جو اگر آپ کا ایک فکس مائنڈ سیٹ ہے, یوزلی یہ پرابلم ہوتی ہے جو پیپل ورکنگ کلاس ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم 9 سے 5 جاب کر رہے ہیں, مہینے کے آخر میں ہمیں تنخواہ ایک فکس رقم آنی ہے. بزنس میں ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو نو, بزنس میں کبھی کبھی ریٹرن زیادہ آتے ہیں, اوور ایکسپیکٹیشن بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی لاسز بھی انکر کرنے پڑتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ یہ بزنس ہے, آپ سیکھ رہے ہیں, آپ اسکلز بلڈ کر رہے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں پروفٹ اینڈ لاسز دے گو ہینڈ ٹو ہینڈ. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو ہیو اے گریٹ بیس آف نالج. وہ ہم یہاں پہ ڈیلیور کریں گے. کوئی بھی آپ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی ٹریننگ, پروفیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے. ایک ریسٹورینٹ بزنس کیوں نہ ہو, جیسے میکڈونلڈس, کے ایف سی ہو, یہ جب بھی کوئی نیو برانچ اپنی یا نیو ریسٹورینٹ کھولتے ہیں, بیفور دیٹ they always give training to their staff members, ان کے پروڈکٹس کیا ہیں, سروسز کیا ہیں, جو ٹیکنالوجی اکوپمنٹ اویلیبل ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے, اور ان کیس it goes broke how to even fix it without need of technician. تو ہم انشاءاللہ کور کریں گے جی فیز 3 کے اندر کہ ان کیس آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اپنی ٹریڈز میں پھنس گئے ہیں اور پھنسی ٹریڈنگ کو آپ نے کیسے سالو کرنا ہے. ویژولائزیشن از اے ویری امپورٹنٹ ٹول. کل لوگ ہوم ورک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی کوئی ہوم ورک ہے کہ نہیں ہے, تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے آپ لوگوں کا, پلیز گوگل اور یوٹیوب واٹ از ویژولائزیشن, اس کو آپ نے کرنا ہے. یو ہیو ٹو امیجن کہ وننگ کی جو آپ کی سائیکالوجی ہے, فزیولوجی ہے, وہ ایک مائنڈ اسٹیٹ کس طرح کا ہوتا ہے when you are winning and making money, and you have to understand کہ if you are losing money اس وقت آپ کا مائنڈ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے. دس ول ہیلپ یو کہ ان کیس مارکیٹ آپ کے اگینسٹ ہے یا فیور میں نہیں ہے, آپ اس کو ٹیکل کیسے کر پائیں گے. alright, so نمبر 5, ریمائنڈ یور سیلف دیٹ اٹ از ریئل منی. ایک چیز یاد رکھیے گا, بے شک اگر آپ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں, آپ کے فنڈز نہیں بھی, لیکن آپ نے ٹریڈنگ اسٹارٹ کر دی ہے, پلیٹ فارم ڈاؤن لوڈ کر لی ہے, چارٹس آپ پڑھ رہے ہیں, چارٹس کے اوپر آپ مینٹل ڈیسیژنز بھی اگر لے رہے ہیں, assume that you have real money already in the market even if you don't.
اینڈ پریکٹس. اب ہم انشاءاللہ کورس کے اندر جو اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے فیوچر میں, یہ بہت ہی اسٹرانگ پریکٹسز ہیں, یہ بہت اسٹرانگ اسٹریٹجیز ہیں. میں اب شو آف اور بریک تو نہیں کرنا چاہتا, بٹ سم ٹائمز سم پیپل مے فیل میں نے جو ٹریڈنگ اپنی ٹریننگ لی ہے آئی ہیو ٹیکن فرام دا بیسٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو ملینز آف بلینز آف پورٹ فولیو مینیج کر رہے ہیں. ان میں سے جے پی مورگن اینڈ گولڈمن سیکس کے جو ایکس اسٹاف ممبرز ہیں جو سکسیزفل ٹریڈرز ہیں ان سے بھی لیا. تو پلیز جو آپ کو اسٹریٹجیز دی جا رہی ہیں, ویلیو دیم, انڈرسٹینڈ دیم, اینڈ آپ کو ضروری نہیں کہ 5 کی 5 اسٹریٹجیز 5 آپ نے یوز کرنی ہے. فوکس آن 1 or 2 strategies because they're all back tested and successful strategies. All right, and so how do you master trading psychology? Trading psychology کے اندر جی آپ جو میٹیریلز ہم کور کر رہے ہیں ایوری ڈے, جو آپ کو پریزنٹیشن مل رہی ہے ٹرمینالوجیز, آپ اس کی ویڈیو دوبارہ دیکھیں. کوئی چیزیں اگر کلیئر نہیں ہے یو کین ایون آسک دیم ان آور واٹس ایپ گروپ, پلس یو کین آلسو گوگل اینڈ یوٹیوب. تھوڑی سی ریسرچ, بیسک ریسرچ اسکلز بھی آپ کو چاہیے ہوں گی. Alright, جب ہم اسٹریٹجی سیکھتے ہیں, جب ہم اسٹریٹجی سے مراد when to enter the markets, کب ہم نے خریدنا ہے ایک کرپٹو کرنسی کو اور کب ہم نے بیچنا ہے. alright, اس کو آپ بیک ٹیسٹ کر سکتے ہیں. بیک ٹیسٹ کیا ہے جی, آپ چارٹ لیں گے جو ہم آپ کو سکھائیں گے بعد میں, اس کی پچھلی ہسٹری میں جائیں گے اور آپ دیکھیں گے جی کہ یہ اسٹریٹجی, یہ ٹیکنیک کس طرح پرفارم کری تھی یوزنگ دا پریویس ہسٹوریکل ڈیٹا. alright, so and please بھیڑ چال جو ہے نا اس کے اندر آپ کو تھوڑا اسے اوائڈ کرنا پڑے گا. ہم نے جو جس طریقے سے یہ ایک بڑی سسٹمیٹک ٹریننگ ہے, اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ساری اسکلز تو مل جائیں گی ٹریڈ کرنے کی, لیکن یہ جو اسکلز آپ کو ملیں گی نا, دے آر پروون اسکلز. آپ کو وہ لوگ جن کے پاس کوئی ٹریڈنگ کا نالج نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیشن یا کوئی ایکسپیرینس ایسا نہیں ہے ٹریڈنگ کے بارے میں ایک ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ کے اندر یا ایک ریپیوٹیڈ فائنینشیل سروسز فرم کے اندر, پلیز ڈو ناٹ ٹیک any advice or any information from such kind of people. ایک اور ٹریڈنگ سائیکالوجی کے کچھ حصے اس طرح کے ہیں. avoid meeting negative people. آپ نے نیگیٹو پیپل کو ملنے سے پرہیز کرنا ہے, جو لوگ ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ جی اس میں پیسہ نہ لگاؤ, اس میں نقصان ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. ان لوگوں کی avoid because they are not educated or properly trained traders. okay, اور لاسٹ تھنگ سائیکالوجی کے اندر میں آپ سے ڈسکس کروں گا which is not believe in your strategy, which is something additional. دیکھیں کل آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ٹریڈنگ چونکہ بزنس ہے, اینڈ آپ جب اپنے بزنس چیئر پہ بھی بیٹھتے ہیں, ٹریڈنگ ڈیسک پہ بھی بیٹھتے ہیں, یو ہیو ٹو تھنک, بیہیو اینڈ ایون ڈریس لائک اے پروفیشنل. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی پروفیشنل آرگنائزیشن میں بھی اگر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اف یو آر ورکنگ ان اے پروفیشنل آرگنائزیشن, میرا نہیں خیال کہ اف یو آر ناٹ شیوڈ پراپرلی فار 2 or 3 days they will let you come in the company. اور ایک پراپر بزنس مین, ایک اچھا جینٹلمین بزنس مین, چاہے دکاندار کیوں نہ ہو یا شو روم کا اونر نہ ہو, وہ بھی پریفر کرے گا کہ اگر وہ اپنے ورک پلیس پہ جا رہا ہے اس کی شلوار قمیض پراپرلی استری ہو, مایہ لگی ہو, تیل لگا ہو, پراپرلی شیو, مونچھے سیٹ ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں میں کویت میں بیٹھا ہوں, آئی ایم ان مائی ہوم, آئی ایم ان ہوم, لیکن آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں جی, وی آر پراپرلی ڈریسڈ ہیں, ڈریس شرٹ, واچ, سارا ایز اے پراپر ٹرینر جس طرح ہونا چاہیے. اسی طرح آپ جو ٹیکسی ڈرائیور بھی ہے وہ بھی اس کے جو, کیونکہ یہ ہمارے کمائی کا رزق کا ذریعہ ہے, ٹریڈنگ بھی پارٹ ٹائم انکم کا سورس ہے. تو آپ جب اپنے ٹریڈنگ ڈیسک پہ بیٹھے ہیں, چارٹ انالائز کرنے بھی بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, وی کین ڈسکس ہاؤ ایور یو وانٹ, لیکن اگر آپ کو واقعی ایٹ دا اینڈ آف ڈے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو سو مچ انٹو ریلیجن, ہماری فیتھ کا یہ حصہ ہے کہ آپ رزق کمانے والی جگہ پہ جب بیٹھے ہیں یا رزق کمانے والے اڈے پر بیٹھے ہیں, آپ کو صاف ستھرا پراپر ہونا چاہیے. اگر آپ برکتیں اور بلیسنگز بھی چاہتے ہیں تو یہ بیسک چھوٹی سی ٹپس آپ کو بتائیے ٹریڈنگ سائیکالوجی کے ریلیٹڈ. میک شیور وین یو آر ورکنگ آن یور ٹریڈنگ ڈیسک آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے, آپ کے فون سائلنٹ پہ ہو. اگین دس بزنس اونلی ریکوائرز ہارڈلی 2 hours a day, نو میٹر واٹ. اپنے آپ کا ڈسپلن آپ کو بلڈ کرنا ہوگا. ٹریڈنگ سیٹ اپ اینڈ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, preferably now we'll move to our final slide of day 1. ٹریڈنگ سیٹ اپ سے مراد ہے جی, آپ once you want to begin trading, ہر بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹولز چاہیے, آپ کو لوکیشن چاہیے, اکوپمنٹ چاہیے, ٹریننگ چاہیے, اسٹاف چاہیے. Similarly when you're going to start your own trading journey, اور آپ نے اپنی ٹریڈنگ جرنی کمنس کرنے کے لیے آپ کو بھی کچھ ٹولز چاہیے. You need
ایٹ لیسٹ اگر ایڈوانسڈ پریفرنس یہ کہ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہو, کیونکہ جو ٹریڈنگ پلیٹ فارمز ہیں, ٹریڈنگ سافٹ ویئرز ہیں, ان کے جو ایڈوانسڈ فیچرز ہیں وہ صرف پی سی اور لیپ ٹاپ پہ یوز کیے جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایڈوانس انالیسس کرنے. ادروائز اٹس اوکے ٹو ہیو اے موبائل فون اور اے ٹیبلٹ. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ سم ٹیکنالوجی, یو نیڈ ٹو اون دیز الیکٹرانکس, ون آف دیم. ٹھیک ہے. سیکنڈلی آف کورس آپ نے چونکہ ٹریڈ کرنا ہے, یو نیڈ ٹو ڈاؤن لوڈ دا رائٹ ٹریڈنگ اپلیکیشن. اور ایک چیز نوٹ کیجیے گا, فیک اپلیکیشن بھی ہیں ایک سملر برانڈس کے نیم ساتھ. ہم لوگ انشاءاللہ گروپ کے اندر لیٹر جب ڈاؤن لوڈ کریں گے لنکس شیئر کر دیں گے اوریجنل اپلیکیشنس کی. یہ زیادہ موبائل اپلیکیشن میں ایشو ہوتا ہے, ادروائز اگر آپ ایکسچینج کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے یو کڈ دیر از نو رسک آف ڈاؤن لوڈنگ دا رانگ سافٹ ویئر. تیسری چیز, یو نیڈ ٹو ہیو یور اون کرپٹو والیٹ. کرپٹو والیٹ از ٹوٹلی پرسنل, یہ شیئر نہیں کیا جا سکتا نہ دوست کے ساتھ, نہ گھر والوں کے ساتھ, نہ بہن کے ساتھ. اینڈ if you are okay, even with your wife, you shouldn't share it. ٹھیک ہے. So crypto wallet is something very important to have, and اس کو ہم کیسے بناتے ہیں, we will do that. اور ہر کرپٹو کرنسی کا ایک اپنا ڈیڈیکیٹڈ والیٹ ہوتا ہے. بٹ ایتھیریم کے والیٹ میں آپ بٹ کوائن نہیں ڈال سکتے, اور نہ ہی بٹ کوائن کے والیٹ میں آپ ایتھیریم ڈال سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کریں گے, ٹرانسفر کریں گے, you have a very high risk of losing your coins. یہ coins lose ہو جائیں گے اور آپ ان کو ریکور بالکل نہیں کر سکتے. اینڈ you need to have a bank account. آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے, maybe پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں گے یا ریسیو کرنے ہوں گے in a bank. It's preferable to have a bank account. But I think جن لوگوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, پاکستان میں جو الٹرنیٹ سولوشن ہے اس چیز کا وہ ہے جیز کیش. اب جیز کیش کیونکہ کویت میں تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس سملر ٹیکنالوجی بٹ اٹس گیون ٹو اس فرام دا بینکس. تو جیز کیش میں لنک سینڈ کر کے جو ہے آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. نمبر 5, یو نیڈ ٹو ہیو سم فنڈس. بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ بیک اپ کیش تو چاہیے, کچھ کیپٹل تو چاہیے نا اسٹارٹ کرنے میں. سو یو نیڈ ٹو ہیو فنڈس. جو لوگ پوچھ رہے تھے جی منیمم کتنے ہونے چاہیے, دیکھیے جی منیمم $100 ہونے چاہیے, لیکن $100 doesn't earn you much. میری جو پرسنل اوپینین ہے, now this is not a financial advice, according to my personal opinion, at least $500 you need to have in your trading account to trade with. 6th, you need, of course, before you begin trading, you need professional training. 7th, آپ کو decent انٹرنیٹ سپیڈ سبسکرپشن چاہیے ہوگی. مارکیٹس بہت فاسٹ موو کرتی ہیں اس کرپٹو کرنسی کی دنیا میں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سے بتا رہا تھا 1% 0.5% اگر موومنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ سیکنڈز اور کچھ منٹس کے اندر ہی 20 to 40% رہتی ہے. اس کا ریزن یہ کہ اگر آپ کے پاس پور انٹرنیٹ کنیکشن سپیڈ ہے اور آپ بائی یا سیل کر رہے ہیں, آپ کے انٹرنیٹ کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے, اینڈ یو کین گیٹ اے رانگ پرائس. یو کین گیٹ اے رانگ پرائس. آپ نے فرض کریں $10 پہ بائی کرنی تھی ایک ایسٹ کو, اور اسپیڈ اتنی تیز ہے, مے بی ناٹ گیٹ $10, آپ کو $13 میں مل جائے, $7 میں مل جائے. یہ 30% کی ڈفرنس ہے, which is really so much. So you need a decent internet speed subscription. Okay. Number 8, delegation and commitment with proper time management. ہم نے کل بات کی تھی کہ these market are 24 hours 7 days a week. ضروری نہیں کہ آپ نے 7 کے 7 دن ٹریڈ کرنا ہے. You have to commit yourself کہ Monday to Friday ٹریڈ کرنا ہے یا Tuesday to Sunday ٹریڈ کرنا ہے, at evening, at night. So there is no right time. اگر آپ نے ہم امریکن مارکیٹ سے جب ٹریڈ کرتے ہیں اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جب مارکیٹ کھلتی ہے انٹر کرنا ہے, لیکن کرپٹو کرنسی کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. کافی ایجوکیٹرز اور ٹرینرز اس وقت انٹرنیٹ پہ بتا رہے کہ نہیں فلاں وقت بڑی انٹری, اس وقت بہت مارکیٹ ایکٹیو ہوتی ہے, اس وقت نو, دس از ناٹ اپلیکیبل ایٹ آل. جس وقت بھی ٹریڈر زیادہ ہو گئے مارکیٹ میں والیٹیلیٹی جاتی ہے. سو دیر از نو فکس ٹائم کہ ایک کرپٹو کرنسیز کا کوئی فکس ٹائم نہیں ٹریڈ کرنے کے لیے. 9th از جسٹ اے ورک اسپیس. یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر ورک اسپیس ایون ان یور ہوم. بیڈ روم کے اندر ایک چھوٹا سا کارنر ہے, ٹیبل اینڈ چیئر کے ساتھ آپ بنا لیں ود اے رائٹنگ پیڈ. سو ٹریٹ اٹ لائک اے بزنس. So these are some important tips I wanted to share, and that's it. So what is a currency? What is a currency? Please, if you want to take notes, you can take notes. It is a system of money in general use. Monetary system ہوتا ہے. اب اس monetary system کو اگر آپ نے
اس کے اندر ٹرانزیکشنز کرنی ہے. مانیٹری سسٹم امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ فرسٹ آف آل ہم جو ڈالرز، روپیز کوئی کیڈیز، درہمز، ریالز یوز کر رہے ہیں، ہمیشہ مانیٹری سسٹم، پیسوں کا جو سسٹم ہے، گورنمنٹ اور ان کی سینٹرل بینکس یا اسٹیٹ بینکس امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب اس کی ایگزیکیوشن کے لیے، اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کرنسی از جنریٹڈ. کرنسی از جسٹ دیئر پروڈکٹ. اب آپ کرنسی کو یوز کرتے ہیں جی فار بائنگ اینڈ سیلنگ آف سروسز ود ان دا گورننس آف دیٹ کنٹری. ٹھیک ہے. Now let's go to definition of money. What is money? It is a medium of exchange in the form of coins and banknotes. Coins and banknotes اس میں بتایا ہے کہ these are products. لیکن what is money by itself? It is a medium of exchange in the form of coins and banknotes. یہ definition ہے ہمارے ٹریڈیشنل کنونشنل بینکنگ کے اعتبار سے. آپ کے روپیز، یہ پیسہ یا دینارز یا سینٹس یا ڈالرز، these are money. Okay? They are in the form of coins and banknotes. لیکن کرپٹو کرنسی کے ورلڈ میں now it is a new definition. It can be in the form of digital coins, digitalized. What is a cryptocurrency? A digital currency that lets you buy goods and services. تو کئی لوگ سمجھتے ہیں جی کہ کرپٹو کرنسیز ہیں وہ ان کا کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے، ان کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. دیر آر لاٹ آف آن لائن شاپنگ اسٹورز. یہاں تک کہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹیسلا بھی اپنی جو کار ہے وہ بیچ رہا ہے. دیر یو کین بائی کارز فرام دیم ان فارم آف ڈیجیٹل کرنسیز. ایک چیز میں آپ سب سے شیئر کرتا جاؤں کہ ڈیجیٹل کرنسی کوئی نیو چیز نہیں ہے. ڈیجیٹل کرنسی از آلویز بین دیئر. اگر آپ اپنے والیٹ کے اندر جو پیسے ہیں، چاہے وہ 10 روپیز کا نوٹ ہے یا 1000 روپیز کا نوٹ ہے، آپ اس پہ دیکھیں گے کہ ان کی لیفٹ یا رائٹ سائڈ کے اوپر ہمیشہ ایک سیریل نمبر لکھا ہوا ہے. یہ سیریل نمبر یونیک سیریل نمبرز ہوتے ہیں. دیز آر ویری یونیک نمبرز. اینڈ یہ جو آپ کے جیب یا والیٹ یا بینک میں پیسے ہیں نا اس وقت، دے آر جسٹ فار یور مینٹل سیٹسفیکشن. اوریجنلی اٹس آل الیکٹرانک. پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں ہیں، میں اپنے بینک اکاؤنٹ سے کسی دوسرے فرینڈ یا کلائنٹ کو یا کسی کو بھی فنڈس ٹرانسفر کر رہا ہوں. دے آر بینگ مووڈ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی ان اے ڈیجیٹل فارم تھرو ٹیکنالوجی. لیکن یہ جو منی ہے، یہ جو پیسے ہیں، یہ جو ان کی سیریل کوڈ ہے، یہ دے آر ناٹ بلاک چین بیسڈ، بٹ ان کا جو لیجر ہے، ان کی جو ٹرانزیکشن ہے، ان کی سیریز کے جو ریکارڈز ہیں وہ سینٹرل بینک مینٹین کرتی ہے. اینڈ دے کیپ اٹ ٹوٹلی سیکرٹ ان دیئر بکس. اس کا لیجر پبلک نہیں کیا جاتا. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں ہماری جنرل کرنسی کے، وہ یہ ہیں جی کہ گورنمنٹ مینیپولیٹ بھی کر سکتی ہیں. دل کیا انفلیشن کر دی، دل کیا ڈفلیشن کر دی، دل کیا ایک فالس اکنامک رپورٹ ایشو کر دی کہ کنٹری از ڈوئنگ ویری ویل اپنے بینیفٹ کے لیے. سو اٹ از، اس کے اندر بہت ڈسکرپنسیز ہیں جو ہمارا کرنٹ مانیٹری سسٹم ہے. فرسٹ آف آل it's their information is not available public. ledger بالکل private ہے. second thing, forgery ہو سکتی ہے. fake notes بھی issue ہو سکتے ہیں which look exactly almost 99.99% as they look same as the original bank note. that's one of the issues. third, government کو پورا control ہے on their money. If you have the money in the bank, the government can freeze it anytime they wish, whether it's your money or your assets or gold. So, یہ جو crypto currencies ہیں, they are free from this kind of hazard. Crypto currency کے اندر آپ ملکیت full رکھتے ہیں. You can hide it, you can save it, you can store it wherever you want. And the best thing, crypto currency does not get affected by inflation and deflation. آپ کے جو پیسے ہیں یہ ایک انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کے اوپر کریٹ کیے گئے ہیں. انٹرسٹ، اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے جی؟ یہی جو انفلیشن اینڈ ڈیفلیشن ٹریگر ہوتی ہے. there is no real assets behind it. wherever in crypto currencies انٹرسٹ کا کوئی چکر نہیں ہے. جو میجر crypto currencies ہیں they fluctuate up and down only based on supply and demand. Okay, so these are some basic definitions. Now I'm not going to take question and answers right now. Let's move to the presentation of day 2. Okay, please confirm kar dein chat box ke andar if you can see the day 2 slide. Please if you can write in the chat box. جی بالکل نظر آ رہی ہے.
नजर आ रही है, ठीक है जी, चलें जी. So thank you so much, Mr. Ashraf. Now, what are the topics that we are going to cover today? So I really expect कि जी हमारे जो students हैं, trainees हैं, they at the end of in the Q&A session, all the questions are related to the topics we discussed today. ठीक है? अगर ये सारे questions हमने answer किए, if there's slight margin in time, we can take other questions if possible. ठीक है? So today what we're going to discuss, आज हम discuss करेंगे जी cryptocurrencies की value क्यों होती है? Why do they have a value? ठीक है? And what should be the features of a cryptocurrency? What should be the features of a cryptocurrency? Number 3, what are centralized and decentralized cryptocurrencies? 4th, what are altcoins? What are blue chip cryptocurrencies and what are privacy coins? 5वां हम थोड़ा focus दोबारा करेंगे, why choose 1 or 2 coins only? Okay, so why does cryptocurrency has a value? देखें, cryptocurrency have value. One of the main thing is because it's in demand. जिस चीज की डिमांड होगी ज्यादा, इस वक्त whatever thing is in high demand, it will always have its value. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. जस्ट इमेजिन एक बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, ऑलराइट, एक शख्स वहां पे उस आइलैंड के अंदर अकेला ही ट्रैप्ड है. नाउ ऑन दैट आइलैंड दो चीजें, इस आइलैंड पे दो चीजें हैं. एक जी ट्रेजर बॉक्स है जिसके अंदर जिसकी इक्विवेलेंसी जो है $10 मिलियन के बराबर है. कीप इन माइंड कि उस आइलैंड पे खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है और ना ही इर्द गिर्द जो पानी है उसमें फिश है कोई खाने के लिए. ऑलराइट, सो अ पर्सन इज ट्रैप्ड इन एन आइलैंड with treasure box of equivalent value of $10 million. Okay, to survive he has to eat, but he cannot eat. Second option उस बंदे के पास अवेलेबल है एक छोटी सी बोट, और उस बोट के अंदर वो सिर्फ खुद बैठ सकता है and he cannot carry anything with himself. तो इस वक्त किस चीज की वैल्यू होगी, उस ट्रेजर बॉक्स की या उसकी लाइफ की और उस बोट की that is going to save him. So this is to build ये छोटी सी discussion इसलिए की गई है to just give you a vision what creates demand. All right, so अभी एक formal definition पढ़ लेते हैं, then we'll move. I'll give some additional things out of the slide कि why cryptocurrencies have a value. ठीक है? Cryptocurrencies gain their value based on the scale of community involvement. मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो मार्केट है हमेशा it is not only made of products and services, it's made of people. So community से मुराद यहाँ पे भी people है. So people are giving priority to cryptocurrencies. They prefer cryptocurrencies more because the current monetary system is really full of corruption and it's getting worse all the time. So on the scale of community involvement, like user demand, scarcity से क्या मुराद है, क्रिप्टो करेंसीज जब क्रिएट की जाती हैं एक्चुअली उनकी हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी से वो ज्यादा नहीं, उनकी क्वांटिटी बढ़ नहीं सकती. दे आर वेरी लिमिटेड. जो पेपर मनी आपका क्यों पाकिस्तानी रुपये हर वक्त डॉलर के अगेंस्ट डिक्लाइन करता है, इकोनॉमिकल रीजंस हैं भी, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा बैंक नोट्स प्रिंट करना शुरू करती है. जितने ज्यादा बैंक नोट्स छापे जाएंगे उतनी ज्यादा वैल्यू गिरेगी क्योंकि इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, राइट. So that's one of the reasons कि हर वक्त आपकी जो करेंसी है it gets depreciating. एक टाइम पे 1000 रुपीज जो था 35 कुवैती दिनार्स का आया करता था. 35 कुवैती दिनार्स is almost like $115. ठीक है, आज 1000 रुपीज जो है almost 2 KD का आता है. So you can imagine कि कितना almost 16 और 17 times जो है हमारी करेंसी की वैल्यू गिरी है. So one of the reasons is cryptocurrencies are highly in demand. Second, इनकी जो मिकदार है, इनकी जो क्वांटिटी है वो महदूद होती है क्योंकि इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है. That's why they always keep on going up in value. और तीसरी चीज है they have a utility, they serve a certain purpose. क्योंकि इस वक्त क्रेज ज्यादा बिटकॉइन का, तो लेट मी गिव एन आइडिया ऑफ बिटकॉइन. ऑलराइट, बिटकॉइन जो है एक करंट मॉनेटरी सिस्टम को
کے اندر جو پرابلم تھی اس کو سالو کرتا ہے. پرابلمس ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. آپ کے پیسے جو ہیں ٹوٹلی یو ڈونٹ ریئلی اون دیم, دے آر پراپرٹی آف دا اسٹیٹ بینک اور دا سینٹرل بینک. یہ اس میں مینیپولیشن ہوتی ہے, کرپٹ سسٹم ہے. کبھی بھی دل کی گورنمنٹ نے انفلیشن کر دی, ڈفلیشن کر دی. اگر ہائپر انفلیشن کوئی اکنامیکل کرائسس کے سے ٹریگر ہو گئی, اے ٹی ایمز فریز کر دی جاتے ہیں, یو کی ناٹ ودرا منی. آپ وینزویلا کی کے اندر جو کرائسس ہوئے ہیں, یو کین اسٹڈی دیم, you can have an idea how ineffective is the current monetary system. تو اس چیز کو, اس پرابلم کو بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی سالو کرتی ہیں. so they have a utility. okay, so to make a cryptocurrency valuable, one needs to make it utile. utile سے مطلب اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. کچھ فائدے اس طرح کے بھی ہیں. ٹرانسفر, the transaction time is also an important thing. جیسے کل ڈسکس کیا گیا, میں نے بینک سے بینک ٹرانسفر کیے فنڈز, آفیشیل پروسیس ہے 3 to 5 ورکنگ ڈیز. اگر بینک کو کوئی شک ہو کہ یہ کوئی ریلیونٹ پرسن جس کو پیسے جا رہے ہیں, فیملی ممبر نہیں ہے, ٹرانزیکشن اور ڈیلے ہو جاتی ہے. اگر ہم کوئی سروسز اس وقت ایکسچینج کرنے لگے ہیں, آئی کین گو ٹو مائی کرپٹو کرنسی والیٹ اینڈ دا اینڈ یوزر, جو دوسرا یوزر ہے, جو ریسیور ہے, وہ میرے سے اپنے withdrawal ایڈریس کو ریکویسٹ کر سکتا ہے. ہی کین فارورڈ می دیئر address of his cryptocurrency wallet and I can transfer the funds, and depending on the cryptocurrency, kyunki kuch cryptocurrencies ki jo transaction speed is very high and some are low. All right, so I can send funds sitting on my mobile phone or my computer in less than 1 minute. people can receive money. مجھے بینک میں لائن کے اندر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے منی ایکسچینج پہ لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں ان کو ویسٹرن یونین کروں یا ایکسپریس منی سے سینڈ کروں. so they do solve a purpose. that's what makes cryptocurrency have its value. so I hope you're taking notes. so please ہم نے ادھر points mention کیے ہیں کہ why cryptocurrency has value. all right, now when investing in digital assets like cryptocurrencies, ان کو ڈیجیٹل ایسٹ بھی کہتے ہیں. ایسٹ از سم تھنگ دیٹ ہیز ویلیو, رائٹ؟ سو آف کورس دیز آر ان ڈیجیٹل فارم. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو فالو اے اسٹرکٹ اسٹریٹجی اینڈ فوکس آن انڈرسٹینڈنگ دا کی. ٹھیک ہے, آپ جب ایک ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں, کافی لوگ فنڈامنٹل انالیسس کی بات کرتے ہیں. سو وین یو وانٹ ٹو ڈو اے فنڈامنٹل انالیسس آن اینی کرپٹو کرنسی ٹو فائنڈ آؤٹ اف اٹس جینوئن اور اوتھینٹک اور ناٹ, آپ کو something, you have to read something called the white paper. white paper کیا ہے, اس کی آپ ڈیفینیشن لکھتے ہیں, پاور پوائنٹ میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے. what is a white paper? اور اس لیے اویلیبل نہیں کیونکہ this is a trading course, it's not a technology literacy course. white paper is nothing more than a road map. white paper is nothing more than a road map which discusses the direction and plan of a cryptocurrency. ہر کرپٹو کرنسی کا ایک وائٹ پیپر ہوتا ہے جس میں مینشن ہوتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے, اس کے پیچھے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ کون لوگ ہیں. تیسرا, یہ کرپٹو کرنسی کیا پرابلم سالو کر رہی ہے. اب ایک بٹ کوائن کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے چونکہ اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس کی بلاک چین یا اس کی سائز اتنا زیادہ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا بڑھ گیا ہے, تو جو ٹرانسفر یا ٹرانزیکشن ٹائم ہے تھوڑی سی انکریز ہو گئی ہے. اٹ از لاسٹنگ اپ ٹو 15 منٹس. سو وائٹ پیپر میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا از اٹ سالونگ اے پرابلم, کیا اس کرپٹو کرنسی کی جو اسپیڈ ہے جس ٹیکنالوجی پہ بلڈ کی گئی ہے, از اٹ فاسٹر, کون سا نیٹ ورک پروٹوکول یوز ہو رہا ہے. میں ٹیکنیکل جارگنز, ٹیکنیکل ورڈز نہیں یوز کرنا چاہ رہا, سو آئی ول ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ ایز مچ ایز آئی کین. محسن صاحب کائنڈلی وائٹ پیپر پہ تھوڑا سا دوبارہ بتا دینا, کافی سارے کوشچنز آ رہے ہیں, اس کی ریپیٹ کر دیں کہ واٹ از وائٹ پیپر اینڈ ہاؤ اٹ از انٹرپریٹڈ اینڈ ریڈ. اوکے, white paper is nothing more than a road map of a cryptocurrency. road map جی direction, ٹھیک ہے. white paper is nothing more than a road map of a cryptocurrency that is considered as a plan. دیکھیں ایزی ورڈز میں, ایزی جن کو کنفیوزنگ لگ رہا ہے, وائٹ یہ پروجیکٹ, جیسے آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کرتے ہیں, مینجمنٹ پلان لکھتے ہیں, ایک چارٹر آپ تیار کرتے ہیں, ایک ڈرافٹ تیار کرتے ہیں جس کے اندر اس پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو وائٹ پیپر ایک پروجیکٹ
پروجیکٹ چارٹر ہے. اس وائٹ پیپر کے اندر کرپٹو کرنسی کی خصوصیات کیا ہیں, اس کے یوٹیلیٹی, اس کے یوزز کیا ہیں, اس کے اندر ٹیکنالوجی کیا استعمال ہو رہی ہے, اس کے پیچھے جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ کون ہے, اور یہ کرپٹو کرنسی جب ڈیولپ ہو جائے گی, بلڈ ہو جائے گی, یہ کون کون سے ایکسچینجز پہ لسٹ ہوگی. دس از واٹ وائٹ پیپر از. آپ کو پلیز لیٹ می نو اف دس از کلیئر اور نو. It is nothing more than a roadmap that discusses the direction of the cryptocurrency. Ashraf Saab, I would need your help here on this thing. جی آپ نے یہاں پہ کوشچن آیا کہ یہ وائٹ پیپر کہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. آر دے اویلیبل آن گوگل؟ اوکے, دا وائٹ پیپر ہمیشہ آپ کو اگر وائٹ پیپر پراپر چاہیے, اوریجنل چاہیے, یو ہیو ٹو وزٹ دا ویب سائٹ آف دیٹ کرپٹو کرنسی. بٹ کوائن کا وائٹ پیپر چاہیے, بٹ کوائن کی ویب سائٹ پہ جائیں. آپ کو ریپل کا چاہیے, ریپل کی ویب سائٹ پہ جائیں. ایتھیریم کی چاہیے, اس کی ویب سائٹ ہے. کمیونٹی سے مت لیں پلیز, ٹھیک ہے. اینڈ وائٹ پیپر کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. وائٹ پیپر سے وہی لوگ استفادہ ہو سکتے ہیں جن کی آئی ٹی کی بہت اسٹرکٹ ہارڈ کور آئی ٹی بیک گراؤنڈ ہو. لیکن ہم لوگ وائٹ پیپر کو صرف یوز کرتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ لوگ جو اس کے پیچھے ہیں وہ جینوئن ہے کہ نہیں. Alright, I hope I have answered the question. So let's move further. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ جو کرپٹو کرنسی کی ویلیو ایڈ کرتی ہے کہ اس کی ٹوٹل کوانٹٹی کیا ہے اور سرکولیٹنگ کوانٹٹی کیا ہے. ٹوٹل کوانٹٹی سے مراد یہ کہ لیٹ سے بٹ کوائنز جو ہیں اس وقت ان کی جو کوانٹٹی ہے 21 ملین. There are only 21 million bitcoins that are ever going to be mined. ٹھیک ہے. اور ان کی سرکولیشن کیا ہے. سرکولیشن سے مراد اس وقت مارکیٹ میں ایکسچینجز میں کتنا بٹ کوائن ٹریڈ ہو رہا ہے, کتنا یوز ہو رہا ہے. So that's what adds value to the cryptocurrency. Number 3, price history. Price history. Price history سے مراد جی اس کا ریکارڈ ہے, ہسٹوریکل ریکارڈ ہے فلکچویشن کے اوپر. How has it been performing? آپ جب گھر یا پراپرٹی خریدتے ہیں, آپ اس لیے خریدتے ہیں نا کہ اس کی ویلیو اپریشیٹ ہو. تو اگر آپ کوئی کرپٹو کرنسی ایسی دیکھ رہے ہیں جو شروع سے ہی اسٹارٹنگ سے ہی 3-4-5 سال کے سے ہی نیچے جا رہی ہے, اس کا پراپر یوٹیلیٹی نہیں ہے, اس کی ہسٹوریکل اس کا ٹرینڈ ہی نیچے کی طرف ہے, سو وائی وڈ دیٹ کرپٹو کرنسی ہیو ویلیو. سچ کرپٹو کرنسیز کین ایدر بی آن ویری لو ویلیو, اور اچھی ایکسچینجز ایسی کرپٹو کرنسی کو نکال ہی دیتے ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے. فورتھ تھنگ, ڈیولپر ایکٹیویٹی. اب جب ایک کرپٹو کرنسی بن جاتی ہے, پریپیئر ہو جاتی ہے, سرکولیشن میں آ جاتی ہے, اس کے جو ڈیولپرز ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس یا آفیشیل ان کا فارمل ٹویٹر اکاؤنٹ, ٹیلی گرام اکاؤنٹ یا فیس بک یا یوٹیوب چینل ہوگا, ہمیشہ وہ اس کے اندر اس کی ٹیکنالوجی, نیٹ ورک اور ٹرانزیکشن سپیڈز, والیٹس کو ہمیشہ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. یا دیر از سم تھنگ کالڈ کوائن برننگ. کوائن برننگ سے کیا مراد ہے کہ آلریڈی لیٹس اس اسیوم کہ 10 ملین کی کرپٹو کرنسیز فارم ہوئی تھی. ونس ا کرپٹو کرنسی لیٹس سے اٹس نیمڈ ایکس کرپٹو کرنسی جب انوینٹ کی گئی یا کریٹ کی گئی 10 ملین اس کی کوانٹٹی تھی. لیکن چونکہ فلکچویشن میں زیادہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, تو ڈیولپرز کیا کرتے ہیں, کرپٹو کرنسیز کی کچھ کوانٹٹی کو مل کے, چونکہ انہوں نے پہلے سے کچھ آن کیے ہوتے ہیں, اس کو برن کر دیتے ہیں سو دیٹ دا ویلیو کین گو اپ, ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے. سو دس از سم تھنگ ریلی گڈ. اوکے, سو دس از ون آف دا تھنگس. نمبر 5, ہم نے ڈیولپر ایکٹیویٹیز کی بات کر لی. نمبر 5, کمیونٹی ایکٹیویٹی. کمیونٹی ایکٹیویٹی سے مراد ہے اٹ از ٹریکنگ اینڈ مانیٹرنگ پیپل اینڈ ٹریڈرز, کہ ان کے کیا ریویوز ہیں, ان کے کیا فیڈ بیک ہیں, اس کو وہ کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. واٹ آر دے ڈوئنگ اٹ, آر دے ٹریڈنگ ود اٹ, آر دے اسپینڈنگ اٹ, آر دے سیونگ اٹ. کمیونٹی ایکٹیویٹی آپ کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں, بائی جوائننگ دا کرپٹو کرنسی کمیونٹیز. And inshallah, of course, that's one of our objective to have one of the strongest cryptocurrency community in Pakistan, and that's what adds value. How other people are participating, اور لوگوں کا feedback کیا ہے اس cryptocurrency کے بارے میں. ٹھیک ہے. Number 6 جی, drivers of a coin's value. وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا facts ہیں جو اس coin کی value کو اس وقت بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں. اب last time ایلن مسک نے صرف کہا کہ جی ایک ڈوجی کوائن ہے, ڈوجی کوائن کے اندر ہی جسٹ رینڈملی پٹ $2 billion اینڈ پیپل فالوڈ ہم. ٹھیک ہے, کوئی اس کا کوئی یوز نہیں, اتنا خاص گڈ تو نہیں, بٹ بیسڈ آن رومرز ایلن مسک واز the person who was driving the coin's value up
ओके अब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त इलन मस्क जैसे बंदा उसको ऊपर ड्राइव करेगा वैल्यू को. पॉइंट की यूटिलिटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है इसको वैल्यू इट ड्राइव्स द वैल्यू टुवर्ड्स द अपसाइड. सो दीज आर जस्ट 6 is just a summary of all the 5 points above. So I hope this is clear. Let's move towards the other slide. Okay, what are centralized and decentralized cryptocurrencies? हम slide से definition पढ़ लेते हैं, then I will try to explain them in Urdu. Decentralized cryptocurrencies are a type of cryptocurrencies which allows direct peer-to-peer transactions. Peer-to-peer से मुराद है from individual to individual. Okay, to take place online, securely and without the need for intermediary. ठीक है, I'll get back to that. Centralized cryptocurrencies क्या है जी? A centralized cryptocurrency can be used to buy or sell digital assets. You have to trust a third party. किसी और के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है to monitor the transaction and secure the assets on behalf of buyer and seller. Okay. Let's go to the first definition. Decentralized से मुराद है जी इस क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है. आप डायरेक्ट जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनीवन. अगर मैंने आपको बिटकॉइंस भेजने एज अ पर्सन यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस डायरेक्ट टू योरसेल्फ. मुझे इसमें किसी बैंक, गवर्नमेंट बॉडी, रेगुलेशन और यहाँ तक कि एक्सचेंज की जरूरत भी नहीं है. एक्सचेंज तो यूज ट्रेडिंग के लिए होता है, ट्रांजैक्शंस प्लेस करने के लिए नहीं है. सो आई हैव अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट. I can send you the money directly to your wallet क्योंकि हर क्रिप्टो करेंसी के एक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल मींस एक मेथड होता है जिससे टेक्नोलॉजी जो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं they are totally their own. उनका अपना नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है. This is what a decentralized cryptocurrency. There is no one to control it. Centralized cryptocurrency मेरे जो मैसेज आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. कैन यू स्टिल हियर मी एवरीबॉडी? ओके, ऑलराइट. सो सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रलाइज्ड करेंसीज दोनों बताता हूँ. इन दिस काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आप जब फंड्स ट्रांसफर करते हैं या रिसीव करते हैं, इट हैज टू गो थ्रू अ स्पेसिफिक चैनल. एक ब्रोकर, एक्सचेंज, रेगुलेटरी मीडियम का होना उसके अंदर जरूरी है. यही सिंपल एग्जांपल अगेन इट्स अ रिपीटेशन. इफ आई एम सेंडिंग मनी टू पाकिस्तान, आई नीड अ मनी एक्सचेंज दैट इज लाइसेंस्ड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. इफ आई एम सेंडिंग थ्रू अ प्राइवेट बैंक, अगेन दे आर प्राइवेट बैंक्स आर लाइसेंस्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स टू सेंड द फंड्स. तो गवर्नमेंट जो है दे वांट टू पुट देयर फीट शूज एवरीवेयर. तो इस चीज को रिमूव करती है जी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी. अगर इस स्लाइड के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हैं, प्लीज सेव इट, वी विल आंसर एट द एंड ऑफ द. मोहसिन, आपकी आवाज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी. ओके, अगर कोई मेन पॉइंट आपने थोड़ी देर पहले बोला है तो उसको अगर आप रिपीट कर दें. कितने सेकंड्स में, इफ यू डोंट माइंड, सो आई कैन रिपीट. पिछले 10-15 सेकंड में आपकी आवाज थोड़ी सी हुई है, डिस्टॉर्शन हुई है, और ना सिर्फ मेरे एंड पे हुई है बल्कि काफी लोगों के एंड पे आई है. नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं जी, वील रिपीट इट. ठीक है जी. मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आई एम गोइंग टू ऐड सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज एंड सेंट्रलाइज्ड करेंसीज. सेंट्रलाइज्ड से मुराद ये है कि इनका ऊपर कंट्रोलर होता है. अभी मैं कोई फंड्स ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, आई हैव टू मूव. इफ इट्स अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी, आई हैव टू गो थ्रू अ चैनल. आई हैव टू डिपेंड ऑन अ थर्ड पार्टी. आई हैव टू डिपेंड ऑन मनी एक्सचेंज. मनी एक्सचेंज को लाइसेंस किया, ऑथराइज किया सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ने उस ट्रांसफर की सक्सेस होने में या फेल होने में. ठीक है. और आई हैव टू गो थ्रू अ प्राइवेट बैंक. आपके नेशनल बैंक हो गए या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गए, दे आर ऑल प्राइवेट बैंक्स. अगेन देयर इज अ कंट्रोलर, देयर इज someone, there's an entity, there's an organization that is monitoring your financial activities. This is what is the meaning of centralized cryptocurrencies. You have to go through a regulated channel, और कहीं जो है third parties भी available है जो regulated नहीं है, so you have to go through centralized channel. और इसके अंदर fees ज़्यादा होती है. Keep in mind, when you go through a centralized channel, the transaction costs are very high. Decentralized के अंदर they are almost negligible, ना होने के बराबर.
Okay, so please इस slide के related question हम end of session हम ले लेंगे. Okay, now अब थोड़ा जो है ना हमने थ्योरी तो काफी हम कल से डिस्कस करें, अब थोड़ा एक्टिव होने का टाइम आ गया जी. सो प्लीज, व्हाट आर ऑल्ट कॉइन्स? व्हाट आर ऑल्ट कॉइन्स? दुनिया की जो सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है, मेजर करेंसी है ना, फियाट मनी जिसको बोलते हैं, वो है जी आपका अमेरिकन डॉलर. हर कंट्री जो खरीदो फरोख्त करती है गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट जब कुछ लोन्स लें या अपने एग्रीकल्चर या कमोडिटीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहें एक इंटरनेशनल लेवल पे, ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल कोटेशंस, ऑल प्राइस ऑफर्स आर कोटेड इन डॉलर्स. इस तरह डिजिटल करेंसीज की दुनिया में जो मेन करेंसी है, जो सबसे मेन करेंसी है, इट इज बिटकॉइन. ओके, अब जो बाकी करेंसीज हैं, एनी करेंसी दैट इज नॉट बिटकॉइन is an altcoin. Any digital currency that's not that's not Bitcoin. Any digital currency that is not Bitcoin isn't called as altcoin. तो definition हम यहाँ से read कर लेते हैं जी, और साथ में example भी थोड़े बहुत देता हूँ. Altcoins are cryptocurrencies other than Bitcoin. They share characteristics between Bitcoin. कुछ cryptocurrencies की जो value है ना, जब मैं इसकी आपको let me add something. मैं क्यों कहता हूँ कि एक या दो क्रिप्टो करेंसीज पे आप फोकस करें, उसकी रीजन ये है कि हम जो फ्यूचर में चार्ट्स एनालाइज करेंगे ना क्रिप्टो करेंसीज के, आप देखेंगे जब बिटकॉइन चल रहा है, साथ साथ डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज आल्ट कॉइन्स भी चल रहे हैं. उसकी रीजन क्या है कि काफी आल्ट कॉइन्स जो हैं उनको बिल्ड करने के लिए बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी से आइडिया या उन्हीं के कोड्स को यूटिलाइज किया गया उनको बिल्ड करने के लिए. सो अगर वो सब एक साथ चल रहे हैं, सो व्हाई ट्रेड डिफरेंट आल्ट कॉइन्स, यू नो. So we'll go in depth later on this one. So that's why they share characteristics of with Bitcoin, but are also different from them in other ways. For example, some altcoins use different consensus mechanism to produce blocks. इस चीज को ना we'll discuss the blocks later. जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि cryptocurrency ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहती है एक ब्लॉक होता है दैट इज फुल ऑफ दैट इज हैविंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. जैसे ही ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन की लिमिट हिट हो जाती है, इमीडिएटली जो टेक्नोलॉजीज हैं या माइनिंग मशीन्स होती हैं वो सेकंड ब्लॉक जनरेट कर देती हैं, और ये सेकंड ब्लॉक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो पीछे से पिछले ब्लॉक से रिफ्लेक्ट करेंगी. सो आप बस बेसिक आइडियाज का ग्रास्प कर लें. तो blocks to validate transaction, or they distinguish themselves from Bitcoin by providing new or additional capabilities such as smart contracts or low price volatility. We will discuss what smart contracts in next slide. Blue chip cryptocurrency से क्या मुराद है? Blue chip cryptocurrency से पहले ऐसे assets जिनकी क्वांटिटी एक हाई मिकदार में और उसका वॉल्यूम भी हाई मिकदार में है. मिसाल के तौर पर if you are living in पाकिस्तान, आपके ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जी, बैंकिंग के स्टॉक्स हो गए, पंजाब बैंक, हबीब बैंक के, इनके जो आई थिंक बिलियंस में इनका वॉल्यूम है ट्रेडिंग का. वी आर हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल. कैन हेलो Can you hear me? मोहसिन, आपकी वॉइस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी. Okay, can you allow me just आप मुझे 1 मिनट अलाउ करें. I will switch to 5G. आप जरा करें. हाँ ठीक है, please just excuse me just for a minute. Sorry, my apologies. I've switched my internet connection. I hope it's better now. Is it better now? जी, अभी अब आपकी आवाज ठीक आ रही है. ठीक है जी. So blue chip की understanding सबको आ गई. I discussed what's the meaning of blue chip assets. Can someone share their feedback कि blue chip का concept उनको clear हुआ है कि नहीं? ब्लू चिप से मुराद लीडिंग इकोनॉमिकल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो लीडिंग कंपनीज है, लीडिंग एसेट्स है, जिनका वॉल्यूम जो है बिलियंस में होता है, वो कंसिडर की जाते हैं ब्लू चिप, बिकॉज दे आर लेस रिस्की, क्योंकि स्टेबल एसेट्स होते हैं.
آپ کے پاکستان کے اندر جیسے ڈسکس کیا ہے, یو ہیو اسٹیٹ بینک اور یو ہیو نیشنل بینک آف پنجاب, یہ ایک بلو چپ اسٹاکس کے اندر کنسیڈر ہوتے ہیں. اسی طرح سملرلی ان دا ورلڈ آف کرپٹو کرنسیز, وہ کرپٹو کرنسیز ٹھیک ہے جن کا ٹریڈنگ والیوم از مور دین $2 billion اور ان کی یوٹیلیٹی ہے, دے آر کنسیڈر ایز بلو چپ کرپٹو کرنسیز. اس کا ایگزامپل ہے بٹ کوائن, ایتھیریم, ریپل, ٹیتھر, بٹ کوائن کیش, چین لنک, لائٹ کوائن, کارڈانو, ADA, اسٹیلر, XLM اینڈ پولکا ڈاٹ. پلیز آپ یہ جو کرپٹو کرنسیز لکھی گئی ہیں نا بلو چپ کے نام, ان کے آپ نام لکھ لیں اپنے رائٹنگ پیڈ کے اوپر. ہم آف کورس پریزنٹیشن میں بھی پریزنٹیشن ریکارڈڈ, لیکن اٹس سم ٹائمز گڈ ٹو رائٹ بیکاز اٹ سٹس ان یور مائنڈ, کیونکہ ہم ان کی ٹیکنیکل انالیسس فیوچر میں کریں گے اینڈ بتائیں گے کہ ان کے بینیفٹس کیا ہیں, ان کی لانگ ٹرم پریڈکشن کیا ہے, اینڈ ہاؤ دے کین ہیلپ انشاءاللہ میک اے ڈیسنٹ, ناٹ اونلی ڈیسنٹ انکم, ڈرامیٹک انکم انشاءاللہ. So everybody, is the concept of blue chip cryptocurrencies clear? یا میں ڈیفینیشن ایک دفعہ ریڈ کر دوں واپس سلائڈ سے. Clear. Okay. Okay, let's move on. Privacy coins. These are my favorite coins, Ji. And you will understand why جب ان کا ہم چارٹ اسٹڈی کریں گے. I need please پر کنفرم کر دیں کہ میری آواز آ رہی ہے اس وقت. Mr. Ashraf, can you help me here? آپ کی آواز آ رہی ہے. All right, great, great. Let's go to privacy coins. ٹھیک ہے. Privacy coins are class of cryptocurrencies that power private and anonymous blockchain transactions by obscuring their origin destination. Some of techniques used in the technology of building privacy coins include hiding a user's real wallet balance and address and mixing multiple transactions with each other to elude chain analysis. ٹھیک ہے, یہ ایک مزے کی چیز ہے. It's considered both ethical and unethical but something really cool. اس کے اندر مراد کیا ہے جی, آپ جب بٹ کوائن ٹریڈ کر رہے ہیں, آپ کا جو کرپٹو والیٹ ہے نا, پہلی بات کرپٹو کرنسی والیٹ کا اونر کا نام کبھی نہیں ویزیبل ہوتا, لیکن اس کا ایڈریس بھی ہوتا ہے. بلاک چین کے اندر ایکسس کیا کر کے, کیونکہ اٹس پبلک چین, پبلک لیجر ہے, دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے والیٹس ہیں اس وقت, ان کے اندر کتنی کرپٹو کرنسیز اویلیبل ہے, اور یہاں تک کہ ٹرانزیکشن A to B C D کن کن جگہ پر ٹرانزیکشن جاری ہے, سب ویزیبل ہوتی ہیں. پرائیویسی کوائنس کے اندر ایک شیلڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. شیلڈنگ ایفیکٹ سے مراد ہے کہ والیٹ کا جو ایڈریس ہے وہ بھی انکرپٹ فردر کیا جا سکتا ہے, ہائڈ ہو جاتا ہے, اور جو ٹرانزیکشن کہاں جاری ہے اس کو بھی سیکیور کیا جا سکتا ہے. اٹ آفرز ٹوٹلی اٹس ہائڈنگ آل انفارمیشن. The best and famous and leading جو privacy coins ہے, سب سے زبردست ان کی پرفارمنس ہے جی, it is Monero. اس کا سمبل ہے XMR. دوسرا جی Zcash, and the last one is Dashcoin. اب بہت سارے privacy coin ہیں, لیکن جو leading privacy coins ہیں, those are 3. Okay, so this is going to be our last slide. Why choose one or two coins? دیکھیں, آپ جب blue chip یا privacy coins یا stable coins یا main coins ٹریڈ کرتے ہیں نا, یہ پہلی بات stable ہیں, حالانکہ volatility بہت زیادہ ہے, 20% نیچے مارکیٹ ڈراپ ہوتی ہے یا 20% اوپر جاتی ہے, اٹس فائن. لیکن جس کرپٹو کرنسی کا جو والیوم از مور دین $2 billion یا کوانٹٹی از مور دین $2 billion, اس کے کریش ہونے کے جو چانسز ہیں وہ لیسٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر آلٹ کوائنز وچ آر نیو, یہ جن کی وہ آلٹ کوائنز جن کی یوٹیلیٹی نہیں ہے. Right? So choosing one or two best coins helps you build focus. آپ concentrate کر سکتے ہیں. Okay, so again same example, you cannot be an engineer in the morning and doctor at night, so choosing one best currency helps you build focus. اور میں نے آپ سے یہ بھی ڈسکس کیا ہے, چونکہ کافی اچھی اچھی کرنسیز, ان کا کوڈ یا ان کی ٹیکنالوجی جو ہے بٹ کوائن سے ریپلیکیٹ کی گئی ہے, تو جب بھی بٹ کوائن جاتا ہے اوپر تو وہ اچھی اچھی کرنسی کے ساتھ ہی اوپر اتنا ہی جاتی ہیں آلموسٹ. سو وائی گیٹ انٹو different cryptocurrencies, right? It helps you in building an understanding of price movement behavior. آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی یہ میں ٹریڈ کر رہا ہوں ایسٹ, یا یہ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہوں,
اس کی ایوریج موومنٹ کتنی ہو جاتی ہے دن میں, یا کس وقت ولیٹیلٹی آتی ہے, یا آپ پرائس کو اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں باؤنس کہاں پہ کرنا ہے اور میکسیمم اس کی پش کہاں تک ہوگی. سو یو اسٹارٹ ونس یو آر ان ہارمنی, اٹ ولز یو, آپ ہارمنی میں آ جاتے ہیں کرپٹو کرنسی کے ساتھ. آپ کو ٹوٹلی لائک اٹ بیکمز یور بیسٹ فرینڈ. یو نو, جیسا ہوتا تھا کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ اس وقت کون سے ڈھابے پہ چائے پی رہا ہوگا, اس وقت وہ پڑھ رہے ہیں, اس وقت وہ پب جی پہ کھیل رہے ہیں. اسی طرح آپ کو جب کرپٹو کرنسی سے فیملیئر ہو جائیں, یو ول نو اٹس بیہیویئر کہ کتنا یہ موو کرتا ہے دن کے اندر, ہفتے کے اندر, مہینے کے اندر اور سال کے اندر. اور جیسے ہی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ پرسنٹیج انالیسس, اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو انالیسس, جو ہم سکھائیں گے بعد میں. جیسے آپ چیز کو علم ہو جائیں, آپ بہت کانفیڈنٹلی کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں اینڈ آپ کے جو سکسیس ریشیو وہ بھی انکریز ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از کنٹرولڈ رسک مینجمنٹ اینڈ منی مینجمنٹ. آپ نے ایک ٹریڈ, آپ کا 500 فرض کر لیں آپ کے $500 کا اکاؤنٹ ہے, ایزیومنگ آپ صرف ایک کرپٹو کرنسی پہ اگر ٹریڈ کر رہے ہیں اور اس 500 کا ایگزیکٹلی انویسٹ نہیں کر رہے, بٹ یو آر انویسٹنگ $100 5 times at the highs, at the median price, at the lowest price. آپ ڈسٹریکٹڈ نہیں ہیں, آپ کو پتا آپ نے کس کس پرائس پہ انٹر کیا مارکیٹ کے اندر. بٹ اگر آپ 6 کرپٹو کرنسیز ٹریڈ کر رہے ہیں اور $500 کا اکاؤنٹ ہے, آپ نے $10 کی ٹرانزیکشن, 4 ٹرانزیکشن بٹ کوائن میں لی, 4 ٹرانزیکشن ایتھیریم میں لی, 4 ریپل, یو کی ناٹ ریئلی مینیج اٹ. آپ رسک مینیج نہیں کر پائیں گے. ان کیس اگر 2-3 بھی کرپٹو کرنسیز آپ کے اگینسٹ گئیں, you won't be able to calculate and build a strategy to get out of it. So focusing on one thing offers controlled risk management and money management. ایئرپورٹ کا رن وے کتنا ہی چوڑا کیوں نہ ہو جائے, کتنا بڑا نہ, جتنا مرضی بڑا ہو, ایک ٹائم پہ ہمیشہ ایک ایئر کرافٹ لینڈ کرتا ہے. آلرائٹ, ایک مدر یا بیبی کو شاور دے سکتی ہے یا کھانا پکا سکتی ہے. اگر if she tries to do both things, she'll either hurt the baby or burn the dish. So focusing on one thing is something very important. And again, آپ نے ایک چیز پہ ٹریڈ پلان کی ہے, آپ کو پتا آپ نے کدھر انٹر ہونا ہے, کدھر ایگزٹ ہونا ہے, اور کتنی ٹریڈ کو کتنے پیسز میں بریک کرنا ہے. It helps you in reducing stress and fatigue. So today was the second day of our introductory course. I have nothing further to discuss, so let's have some questions. And thank you for your time. جی آپ تھینک یو ویری مچ. آپ اپنی جو سلائیڈ کو ہٹا دیں تاکہ میں پھر کوشچن لے سکوں, اور جس کو میں ریکویسٹ کروں وہی سوال پوچھیں تاکہ ہم اس میں کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے. کاشف شاہ آپ کو میں نے ان میوٹ کر دیا ہے, پہلے آپ سوال پوچھ لیں اور پھر عاصم خورشید آپ پوچھ لیں گے, اور ان کے بعد عمار خالد پوچھ لیں گے. جی کاشف شاہ آپ کو میں نے آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں کائنڈلی. کاشف کو آواز. جی ندا تنویر آپ پوچھیں جی کوشچن. جی ندا آپ کی آواز. جی ندا آپ. جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی. جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. سر میرے 2 کوشچنز ہیں. ایک سوال تو میرا بہت چھوٹا سا ہے جس کا جواب شاید سر جو ہے وہ یس اور نو میں دے سکیں. برننگ اور ہاونگ دونوں سیم چیزیں ہیں کیا؟ برننگ آف کوائن اور ہاونگ آف کوائن, یہ دونوں سیم ٹرمز ہیں؟ پہلا کوشچن میرا یہ ہے. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے, جب ہم کرنسی کی ڈیپریسیشن کی بات کر رہے تھے کہ کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے, تو ہم نے نوٹس کیا کہ پاکستانی کرنسی زیادہ ڈیپریشیٹ ہوتی ہے. تو why we need the cryptocurrency? Because we can rely on the dollars and other currencies as well. آپ پلیز سوری میری وائس کٹ گئی تھی, آپ پلیز اپنا لاسٹ کوشچن کا لاسٹ پارٹ کر سکتے ہیں ریپیٹ؟ دوبارہ بولنا. جی آئی کین ریپیٹ اٹ. سر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کرنسیز ڈیپریشیٹ ہو جاتی ہیں, بٹ کرنسیز جو ڈیپریشیٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہماری پاکستانی کرنسی زیادہ ڈیپریشیٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو the dollar and other strong currencies. So why do we need the cryptocurrency? Because we can put our money in dollars and other currencies as well.
Okay जी. First question میں آپ کے لیے آنسر دوں. I'm not familiar with halving of the currency. Halving of cryptocurrency میں سے واقف نہیں ہوں, لیکن جو مین پریکٹس کی جاتی ہے جو میجر کرپٹو کرنسیز ہیں اس کے اندر برن کیا جاتا ہے کوائنس کو جسٹ ٹو انکریز اٹس ڈیمانڈ. سیکنڈلی آپ بات کریں کہ پاکستان کی کرنسی کیوں ڈپریشیٹ کرتی ہے ایون یو کین سوئچ ٹو ڈالر. ایک چیز آپ دیکھیں, میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ ہمارا جو مانیٹری سسٹم ہے اٹس ٹوٹلی بیسڈ آن انٹرسٹ. آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف انٹرسٹ, کیونکہ جو میرے ایکسپیرینس اور جتنے میرے فرینڈز ہیں بینکنگ سیکٹر کے اندر دے سے دس از این امیزنگ پوائزن. جو انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم ہے اس میں برکت وغیرہ کوئی نہیں. بٹ اگین آئی ڈونٹ گو انٹو ریلیجیس پرسپیکٹو. اگر آپ ڈالر کے اندر بھی جاتے ہیں, اف یو سوئچ ایون ٹو ڈالرز, ڈالر itself is also آپ نا پلیز if you don't mind someone's mic is unmute. آپ تھوڑا آپ نے نوٹ کیا ہے جو ڈسٹربنس آئی ہے؟ جی ڈسٹورشن آئی تھی. جی it's alright. Anyway, American dollar, by the way, آپ کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے, American dollar is not a property of government. It is made by Reserve Bank of America, Federal Reserve, اور Federal Reserve کے جو owners ہیں وہ private ہیں. So I don't think so even dollar itself, okay, it's globally accepted کیونکہ امریکہ کی کچھ international policies ایسے ہیں, but dollar itself is based on the concept of inflation and deflation. So dollar is also losing its value. آپ کا گولڈ آج $1,700 an ounce یا $1,900 an ounce اس لیے ہے کیونکہ ڈالر بھی ڈپریشیٹ کر رہا ہے. لیکن پاکستان کے ادر فیکٹرز ہیں, اکنامیکل فیکٹرز ہیں جی, پولیٹیکل, جیو پولیٹیکل اینڈ پولیٹیکل فیکٹرز ہیں. دیٹس وائی اٹ ڈپریشیٹس فاسٹر. ہماری کنٹری جو ہے ایک بہت سینسٹیو اور والیٹائل زون کے اندر ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس ڈسکشن پولیٹیکل. آپ کے ایسٹ سائڈ پہ انڈیا ہے, نارتھ سائڈ پہ ایران کا کبھی کبھی بلوچستان جھگڑا ہو جاتا ہے, ویسٹ پہ آپ کے افغانستان اینڈ یو ایس فورسز ہیں. سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اٹ, بٹ آئی ہوپ اٹ کلیریفائز دا پوائنٹ. جی اور کوشچن عثمان جی آپ کوشچن پوچھیں, آپ کو میں نے انمیوٹ کرنے کا بول دیا ہے. فیصل اعظم آپ بھی پوچھیں جی ذرا. جی السلام علیکم سر. موسف صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 or 2 ہمیں کرپٹو کرنسی میں کرنا ہے, تو ہم لوگ پھر کس میں سٹارٹ لیں گے یہ گروپ سارا, مین بٹ کوائن میں یا ایتھریم میں؟ دیکھیں اگین دس کوشچن is better to be discussed in the next phase, second phase کے اندر. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم because of training perspective ہم 5 major currencies کو ڈسکس کریں گے, technical analysis کریں گے, and of course you will be watching it live and maybe I'll be trading some currencies live. ٹھیک ہے, آپ کو جب آپ ٹیکنیکل انالیسس کا سبجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے نا, when you all finish the subject of technical analysis and understanding chart pattern, اور آپ کو انالائز کرنا ہے گا, پھر آپ ایک پرسنل اپنا ڈیسیجن لیں گے کہ which coin you want to trade. میں اپنی پرسنل ایک لسٹ شیئر کروں گا جس میں 18 crypto currencies ہیں, leading 18 crypto currencies. I will share it with the team and it's your own decision what you want to begin with. زبردست. سعد آپ اپنا کوشچن ریڈی رکھیں, لیکن ایک سوال ہے شیر جان کی طرف سے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں کیا اس کی لائف ٹائم ایکسیس ہے؟ ہم آپ کو ایک لنک دے دیتے ہیں ڈیلی, اس لنک پہ آپ کلک کریں اور اس ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ کلاؤڈ پہ پڑی رہے گی تو ہماری اسٹوریج کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے, ہم فردر ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. اچھا آپ اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ ابھی ہمارے گروپ میں ہماری ٹیم کا ایک بچہ ہے ساحل, اس نے پوری ایک ویڈیو بنا کے آپ کو ٹیوٹوریل بھیجا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ اپنے لیپ ٹاپ میں سسٹم میں اس کو سیو کر لیں, کیونکہ ہم اس کو کلاؤڈ پہ ہمیشہ کے لیے سیو نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کلاؤڈ کی ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور آگے جی کوشچن جی سعد آپ کوشچن کائنڈلی پوچھیں. السلام علیکم. سر میرا یہ کوشچن تھا کہ میں نا بالکل بگنر ہوں, ابھی میں نے 1 ماہ پہلے بائنانس ڈاؤن لوڈ کیا ہے, وہاں پہ ویریفائڈ اکاؤنٹ میں نے بنایا تھا, اور میں نے ویسے ہی اپنے کانفیڈنس بوسٹ کرنے کے لیے نا وہاں سے پی ٹو پی کی ہے ٹریڈنگ. پی ٹو پی سے میں نے وہ پیسے لیے تھے کسی سے, تو ابھی یہ ہوا ہے کہ وہ میں نے ویسے ہی پیسے رکھے ہوئے, میں دوبارہ ٹرائی کرنے لگا تھا. بائنانس نے اپ ڈیٹ کیا تھا اپنا ایپ, تو اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ
ابھی اگر کوئی اسکیم ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو اس کے لیے بانان سپورٹ بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ نے اپنے بہاف پہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو سر ہم پھر پی ٹو پی تو پاکستان میں پی ٹو پی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ اوکے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ چیز نا آپ ان کی ٹیکنیکل سپورٹ سے ڈسکس کریں, لیکن اس وقت میں نے میری ریگولر پی ٹو پی ٹریڈنگ کی ٹرانزیکشنز ہیں اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دیم ویری فائن, اور اس کے اندر جو ہے بائننس میں نے تو نہیں دیکھا کہ بائننس نے ایسا کچھ پوسٹ کیا اس وقت. میں نے کل ہی کچھ اسکرین شاٹس لیے ہیں اینڈ وین آئی ایم ڈوئنگ دا ٹرانزیکشن پی ٹو پی, بائننس جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. انہوں نے ایسی بات مجھے نہیں بولی. اگر آپ کے پاس کوئی سورس ہو یو کین شیئر اٹ لیٹر. ایک اور کویسچن تھا. جی جی سر کویسچن یہ ہے کہ پی ٹو پی سے تو ہمیں جو ٹیتھر یو ایس ڈی ٹی ہم بائی کرتے ہیں اس کا ریٹ زیادہ ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بینک سے وہ لیں تو اس میں تو ریٹ ہمیں بہت کم ملے گا, تو اس میں ہمیں زیادہ فائدہ پی ٹو پی سے. ساتھ صاحب یہ کوشچن جو ہے نا بڑا ایڈوانسڈ ہے, میں لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. ہماری جو نیکسٹ سلائیڈز آ رہی ہیں آج کل میں ان کے اندر پی ٹو پی کا سیشن ہے, تو اس کے اندر پلیز آپ یہ شیئر کر لیں. لیٹس کیپ دا کوشچن آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ پلیز. میں آپ کے لیے آنسر کوشچن کروں گا لیکن آپ پی ٹو پی سیشن میں پوچھیے گا. تھینک یو جی تھینک یو ویری مچ. اور محسن علی آپ کوشچن پوچھیں جی پلیز. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک کوائن کی ویلیو کس طرح افیکٹ ہوتی ہے اس کے نیچر کے حساب سے, کہ وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے, سینٹرلائزڈ ہے یا پرائیویٹ کون ہے, یعنی ان جنرل اس میں سے کون سا کوائن زیادہ ویلیویبل ہوگا؟ تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ. ایکچولی یہ میٹر نہیں کرتا, اٹ ڈزنٹ میٹر. کچھ اچھی کرپٹو کرنسیز بھی ہیں جو سینٹرلائز ہیں, دے آر ویری نائس. ریپل ہے جی ان میں سے ون آف دا فیمس ونس, ٹھیک ہے. پرائیویسی کوائنز میں بھی یہ جیسے میں نے بتایا کہ کوائن کی جو ویلیو ہے اس کی ڈیمانڈ اور یوٹیلیٹی اور لوگوں کی پارٹیسپیشن ڈیپینڈ کرتی ہے. ایز لانگ ایز کی یوٹیلیٹی اور جینوئن کوائن ہے اٹس فائن. اب کیا چیز افیکٹ کرتی ہے نیگیٹیولی کوائن کی ویلیو, وہ یہ کہ اگر کوائن فیک ہے, اس کے پیچھے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اس کا وائٹ پیپر کلیئر نہیں ہے, یا اس کے پیچھے جو ڈیولپرز ہیں ان کو کوئی پروفائل پبلک ہے, ان کی پاسٹ پروجیکٹ کی ہسٹری کوئی نہیں کہ انہوں نے کبھی بلاک چین ڈیولپ کی ہے یا کسی بلاک چین پروجیکٹ پر پارٹیسپیٹ کیا کہ نہیں. So these are the things that negatively impact the price of cryptocurrency. So I hope I answered your question. Thank you very much. سائمہ مشتاق کائنڈلی آپ سوال پوچھیں. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی 100%. جی تھینک یو. میرے دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہر کرنسی کا الگ سے والیٹ ہونا کیوں ضروری ہے, اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تو یہ آتی کہ شاید یہ بینک اکاؤنٹ کا ان پیرالل کانسیپٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ سینٹرلائز ڈی سینٹرلائز کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو پرائیویٹ کوائنز ہیں یہ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کا کیا بیسک موٹیویشن اور پرپز ہے؟ سوری آپ اپنا فرسٹ کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر دیں. آئی ہیڈ انٹرنیٹ ایشوز, سوری فار دیٹ. فرسٹ ون. اٹس اوکے جی. انڈیویجول والیٹ ہونا کیوں ضروری ہے ایک ہی کرنسی کے لیے, مطلب ہر کرنسی کا الگ سے والیٹ ہونا کیوں ضروری ہے؟ جی جی واٹس دی لاجک بیہائنڈ اٹ؟ آلرائٹ, کیونکہ ہر کرنسی جو ڈیولپ کی جاتی ہے, پروڈیوس کی جاتی ہے, اس کی ٹیکنالوجی, اس کی کوڈنگ ڈفرینٹ ہے, تو اسی کوڈنگ کے لحاظ سے ایک کمپیٹیبل والیٹ کریٹ کیا جاتا ہے. دیٹ از فرام اے ٹیکنالوجی پرسپیکٹو, ٹھیک ہے. دیٹس وائی every cryptocurrency it has a different wallet. لیکن ہم انشاءاللہ فیوچر سیشنز کے اندر آن لائن والیٹس کے لنک شیئر کریں گے. ایسی ویب سائٹس اویلیبل ہیں جن کے اندر ساری اچھی کوالٹی اور فیمس لیڈنگ کرپٹو کرنسیز ہیں, ان کے ایک ہی ویب پیج کے اندر سب والیٹس موجود ہیں. alright, so that's your first question. I hope I've answered that. Secondly, privacy coins وہ لوگ یوز کرتے ہیں who don't want to offer any access to their funds, جو بالکل ٹرانزیکشنز اپنی ہائڈ کرنا چاہتے ہیں. they don't want to disclose what their funds are used for, یہ funds کہاں جا رہے ہیں. that's why the privacy coins exist. یہ اس کا مین بینیفٹ. اوکے تھینک یو. فرحاد علی خان آپ کائنڈلی سوال پوچھیں. السلام علیکم سر. سر میرے دو کوشچن ہیں, ایک تو کل والا رہ گیا تھا اور ایک آج والا ہے. کل میرا کوشچن یہی تھا کہ آئی ایم بیسڈ ان دبئی, تو دبئی کا ایز کمپیئر ٹو پاکستان اس کا مجھے کوئی بینیفٹ ہے کہ مطلب کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کا؟ اور جو آج کا کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 18 ٹاپ کرپٹو کرنسیز ہے,
تو ابھی اگر میرا ایک فرینڈ ہے جو آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے, ابھی اگر میرا ایک ہی والیٹ ہے اور میں اپنے فرینڈ کو بتا دوں کہ آپ مطلب اس 2 کرنسیز پہ کام کرو, میں اس 2 کرنسیز پہ کام کر رہا ہوں, باقی میں اس کو اپنا کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کا ایکسیس دیتا ہوں, تو مطلب کام دونوں کر رہے, پیسہ تو ایک ہی ویلیٹ میں آ رہا ہے لیکن وہ ڈفرینٹ 2 کرنسیز میں اور میں 2 ڈفرینٹ کرنسیز پہ. تو کائنڈلی یہ تھوڑا کلیئر کرنا سر. تھینک یو. اوکے جی, پہلے چیز جو آپ کہہ رہے ہیں دبئی میں آپ کو کیا بینیفٹ ہے, دیکھیں دبئی از ون آف دا مین ہبس جہاں پہ سب سے پہلے جو کرپٹو ٹریڈنگ ایکسچینج ایک عرب ورلڈ مڈل ایسٹ میں اسٹیبلش کی گئی تھی وہ دبئی میں آپ کے بٹ اویسس ہیں. بٹ اویسس کے پاس بھی ایک ٹریڈنگ ایکسچینج پلیٹ فارم, اٹس اے پیور اماراتی کمپنی. ٹھیک ہے, ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کل کے سیشن میں بینیفٹس آف کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ یہی ہیں جی. دوز پیپل ہو آر لوکنگ فار اے پارٹ ٹائم انکم, ایڈیشنل انکم, یا اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی فل ٹائم انکم کو ریپلیس کر سکیں پارٹ ٹائم کر کے, تو یہ اس کے کچھ بینیفٹس ہیں. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنے کل کے کورس کو ریورٹ کریں, اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے. اور سیکنڈلی آپ نے ڈسکس کی ہے وائی 18 کرنسیز نا, تو 2 پہ فوکس. دیکھیں پہلی چیز اٹس امپاسبل ٹو شیئر اے ٹریڈنگ اکاؤنٹ, کیونکہ ٹریڈنگ اکاؤنٹس کے اوپر اس وقت سیکیورٹی ہے. میں نے بھی اپنا اکاؤنٹ ٹریڈنگ ایکسیس کرنا ہے تو اس کے اوپر جو سیکیورٹی اسٹیپس ہیں وہ 2 ہیں. ایک ای میل پہ کوڈ آتا ہے اور ایک میرے موبائل فون پہ ایس ایم ایس آتا ہے کوڈ کا. آئی ہیو ٹو انٹر دوز 2 آف دیم ٹو ایکسیس دیٹ اکاؤنٹ. اگر آپ اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اٹ از ویری مچ پاسبل کہ جو ایکسچینج کی ٹیم ہوتی ہے, سیکیورٹی ٹیم, وہ اگر ملٹیپل آئی پی لاگ انس دیکھے گی ایک ٹائم پہ ڈفرینٹ لوگوں کے, دیر از اے پاسبلٹی آف گیٹنگ یور ٹریڈنگ اکاؤنٹ بلاکڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان کے ایگریمنٹ کے اگینسٹ ہے. سو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں فرینڈ کے ساتھ مل کے ٹریڈنگ ڈفرینٹ والٹس کے اندر, یہ آپ کا پرسنل ڈیسیجن ہے, بٹ اٹ از سم تھنگ اگینسٹ دا ایتھکس آف ٹریڈنگ. میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. سو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ ون. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اور ایک کوشچن لے لیتے ہیں جی, ابھیشیک گل. آپ کائنڈلی اپنے آپ کو ان میوٹ کریں اور کوشچن پوچھیں. جی سوری سر, مے بی مائی کوشچن وڈ بی سلی فار ایوری ون آؤٹ ہیئر, لیکن میں بالکل بگنر ہوں تو مجھے یہ کرنا ہی ہوگا. سارے بگنرز ہیں ابھیشیک, ڈونٹ وری, میرے سے بڑا بگنر کون ہوگا یار. سر جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے بٹ کوائن ہے یہ مطلب $50,000 ہے, یہ اتنا مہنگا ہے, لیکن جیسے کہ سر بتا رہے ہیں کہ مطلب یو کین ٹریڈ لائک فار ایٹ لیسٹ $500 اینڈ $1,000. تو سر یہ کیسے, مطلب کوائن جب ایسے ہے تو مطلب ہم ٹریڈنگ کس طرح سے اس طرح مطلب $500 $1,000 میں کر سکتے ہیں؟ اوکے جی, اس کا کوئی چھوٹا یونٹ ہوگا نا اس کا. کوئی بات نہیں. لیٹس اٹس اے گڈ کوسچن, اٹس ناٹ اے سلی کوسچن ایٹ آل. دیکھیں جی, جب رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے سوال کیا گیا نا کہ آپ اپنے ایمونیشنز کو فردر ڈیولپ, انہانس اور ملٹری اسٹرینتھ کیوں انکریز کریں, نیوکلیئر کیپیبلٹیز, انہوں نے کہا تھا جی اٹس ٹو جسٹ کریٹ بیلنس آف پاور, وائی امریکہ ہیز ٹو بی باس. ٹھیک ہے, اب جو کرپٹو کرنسیز ہے, فائنینشیل جو دنیا ہے نا, یہ ریئل اسٹیٹ پرچیز کرنا, بائنگ اینڈ سیلنگ, اسٹاکس کی خرید و فروخت. اسٹاکس بائی دا وے ایکسپینسو ہوتے ہیں. Amazon کا اسٹاک اس وقت $7,000 پہ لاسٹ ٹائم ٹریڈ ہو رہا تھا. تو اٹ از اونلی مینٹ فار رچ پیپل. تو جو کرپٹو کرنسیز کی دنیا ہے نا, یہ ایک بڑا یونیک چیز ہے. اٹ از آلسو, جو میں اسٹیٹمنٹ کہنے لگا, اٹس ریزمبلز دا اسٹیٹمنٹ آف ولاڈیمیر پوٹن, کہ یہ جو ہے بیلنس آف ویلتھ آفر کرتی ہے بٹ کوائن کی دنیا, کرپٹو کرنسی کی دنیا. آپ بٹ کوائن بے شک $50,000 کا ہے, آپ کو ضروری نہیں کہ $50,000 کا ہی لیں, آپ اس کے فریکشن لے سکتے ہیں. منیمم کرپٹو کرنسی $10 کی بھی پرچیز ہوتی ہے. سو اٹ گیوز این ایکول اپرچونٹی فار ایوری ون ٹو بلڈ ویلتھ اینڈ انکم. سو جی, آپ چھوٹا سا یونٹ بھی خرید سکتے ہیں. ابھیشیک ایسے ہی ہے یار, آپ مطلب 1 کلو بٹ کوائن لینے کی بجائے آپ ایک چھٹانک بٹ کوائن لے لیں گے نا, بس یہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک کوشچن ہے جی سمیر انصاری. سمیر آپ کائنڈلی کوشچن پوچھیں. جی سر. سر میرے 2 کوشچن ہے بیسکلی. ایک تو آپ نے کہا کہ کوائن برن کرتے ہیں جس سے پرائس اوپر جاتی ہے, تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, یہ برن کرنے سے پرائس اوپر جا رہی ہے, بٹ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے, مطلب برن کرنے سے پرائس اوپر کیسے جا رہی ہے. سیکنڈلی سر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جس طرح ہم لوگ اسٹاکس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں, ٹیکنیکل انالیسس ہوتا ہے, فنڈامنٹل انالیسس ہوتا ہے. تو فنڈامنٹل بیسکلی کہ کمپنی کی انکم کتنی ہے, ساری بیسس کے اوپر فنڈامنٹل انالیسس ہوتا ہے. تو کرپٹو کرنسی کے پیچھے ایسے کون سے فنڈامنٹلز یا بیسس ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کرنسی کی اتنی ورتھ ہے یا نہیں, جو کہ اس وقت اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے. تو وہ کون سے پیرامیٹرز یا کون سے فیکٹرز جن پر چل رہی ہوتی ہے. یہ 2 کوسچنز ہیں. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. دیکھیے کوائن بڑھنے کی بیسک ریزنز ہیں, ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں.
پہلی بات جو ہے they do it to just increase further demand, کمیونٹی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, پارٹیسپینٹس انکریز کرنے کے لیے, اس کا والیوم انکریز کرنے کے لیے. سو دیٹس ون آف دی بیسک ریزنز آف کوائن برننگ. سیکنڈلی آپ نے بات کی فنڈامنٹلس کی جو آپ یوز کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر, کمپنی کی بیلنس شیٹ جہاں پہ ایسیس کی جاتی ہے وٹ ایور. کچھ کرپٹو کرنسیز ایسے ہیں جن کو ٹوکنز بھی کہتے ہیں, وہ ایسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. کچھ کرپٹو کرنسیز جو ہیں ہم انشاءاللہ آئی سی او کے اندر, آئی سی او والے سیکشن میں ڈسکس کریں گے. انیشیل کوائن آفرنگ, کئی کرپٹو کرنسی صرف ایک ٹوکنز کے طور پر ایشو ہوتے ہیں کہ ویئر یو آر attracting funds to build a project. ہم نے جیسے ایک پروجیکٹ کیا تھا سارٹ کوائن کا, جس کا میں کو فاؤنڈر ہوں. ہم نے کرپٹو کرنسی کریٹ کی تھی, اس کی فنڈامنٹلس کے ایک پارٹ بتاتا ہوں. اٹ واز جسٹ ٹو attract funds so we can launch our own investment bank in Mauritius. alright, so کرپٹو کرنسی کی فنڈامنٹلس کے بہت سارے ریزنز ہیں, بٹ جو فنڈامنٹلس کرپٹو کرنسی کے نا وہ اتنے ریلائبل نہیں ہیں. فنڈامنٹلس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کو کمیونٹی اپڈیٹس میٹر کرتے ہیں, اور اس کے ٹیکنالوجی پرسپیکٹو سے ٹیکنالوجی پروٹوکول جو ڈیولپرز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ چیزیں فنڈامنٹلز میں آتی ہیں. بٹ اس کی فائنینشیل مانیٹری ویلیو جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی فنڈامنٹلس کے اندر. لیکن جو ہمارا, کیونکہ فنڈامنٹلز بہت پورلی اس پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کرپٹو کرنسی کے اندر, ہمارا جو کورس ہے وہ ٹیکنیکل انالیسس بیس زیادہ ہوگا. سو آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن. جی زبردست. ایک سوال ایک آیا ہے کامنٹ سیکشن میں کہ دانیال کا کوشچن ہے, اور دانیال پوچھ رہا ہے کہ کرپٹو میں لیوریج یوز ہوتا ہے یا نہیں. یہ پہلے تو چیک کر لیں کہ کون سا دانیال ہے. دانیال آپ, اگر میں نے آپ کو ان میوٹ کر دیا آپ بول لیں, کیونکہ میرے بیٹے کا نام بھی دانیال ہے, تو کہیں دانیال آپ لیوریج کے چکر میں ابھی سے پڑ گئے ہو. بیٹا پیسے لینے ہو ابا سے لے لینا, لیکن آپ کا سوال کا جواب ابھی آ جاتا ہے. اگر آپ میرے بیٹے والے دانیال نہیں ہو تو پھر کوئی دیکھ لیتے ہیں. اور جی دانیال کا جی کوشچن, جی لیوریج. دیکھیں جی, لیوریج از اے ٹو ایج سورڈ. ٹھیک ہے, لیوریج میں نے جان بوجھ کے جو ہے جو کورس کا جو مٹیریل ہے سارا اسپاٹ مارکیٹ پہ بیسڈ ہے. لیوریج کو جتنا اوائڈ آپ کر سکیں کریں. لیوریج ایک گندی ٹیکنیک ہے جس میں ہمیشہ فائدہ بروکریج اور ایکسچینج کا ہوتا ہے, کیونکہ یو آر ناٹ ٹریڈنگ ود یور منی, یو آر ٹریڈنگ ود ایکسچینجز منی. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, 90% آف ٹریڈرز will lose 90% of their money in 90 days for sure if they're on leverage. یہ پروون ہے. لیوریج کا تھوڑا سا بتا دیں. لیوریج از borrowed money جی. لیوریج از borrowed money. ادھار پہ لے کر, ادھار پیسے لے کر بروکر سے ٹریڈ کرنا, اس کو لیوریج کہتے ہیں جی. اب میں آپ کو ایک چیز ایگزامپل بھی سوری بتا دوں, ایک اٹس امپورٹنٹ فار ایوری ون, کیونکہ میں نے نا ایکچولی کورس اسپاٹ ٹریڈ پہ, لیکن میرا ایک ایز اے فیلو پاکستانی سٹیزن جو ہے ایک رائٹ ہے سب کو خوف زدہ کرنا, کیونکہ لیوریج ایک مینیپولیشن ہے. تو میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں کہ لیوریج کرپٹو کرنسیز میں ملتی ہے 10 ٹائمز, کہ آپ کے جو $10 کی جو ویلیو ہے وہ $100 کے برابر ہے. بوروڈ منی آ گیا نا اس کے اندر. اگر مارکیٹ 10% نیچے جاتی ہے نا اور آپ لیوریج پہ ٹریڈ کر رہے ہیں, تو لیوریج چونکہ 10 ٹائمز ہے, جب مارکیٹ 10% نیچے جاتی ہے آپ کے سارے پیسے واش آؤٹ اڑ جاتے ہیں, وہ ایکسچینج یا بروکر کی جیب میں آتے ہیں. اگر آپ اسپاٹ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں بغیر لیوریج کے ٹریڈ کر رہے ہیں, مارکیٹ اگر 10% رہتی ہے آپ کے پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے, لیکن آپ کا پیسہ ضائع اور اڑتا نہیں ایز لانگ ایز یو آر ہولڈنگ اٹ. سو پلیز لیوریج ٹریڈنگ کو جتنا ہو سکے لیوریج ٹریڈنگ جی بین ہے جی. لیوریج ٹریڈنگ پرنس صاحب جو ہے نا اس کو فیور نہیں کر رہے جی. ایک کوشچن ہم لاسٹ لیں گے, اس کے بعد کل پہ ہم چلے جائیں گے. اور لیکن یہ دانیال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے والے دانیال ہو, میرے بیٹے والے دانیال ہو یا کوئی اور دانیال ہے, لیکن آپ ابھی سے لیوریج کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. اچھا جی جمشید علی جی, آپ لاسٹ کوشچن ہے, اور جمشید علی کا کوشچن ہے جی, آپ کائنڈلی یہ ذرا پوچھیں. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کسی کوئن کا وائٹ پیپر بھی فیک ہو سکتا ہے یا یہ آڈٹ ہوتا ہے تھرڈ پارٹی سے؟ تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ جی. وائٹ پیپر فیک ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں آڈیٹڈ کی جائے, کیونکہ ابھی اس وقت آڈٹ امپلیمنٹ کرنا اتنا ایزی نہیں ہے کرپٹو کرنسیز, بیکاز اسٹل اٹس اے ریسنٹ کانسیپٹ.
वाइट पेपर अगर फेक हो तो उसका पता लग जाता है कि क्योंकि उसके अंदर टीम मेंशन्ड होती है, और जो अच्छे वाइट पेपर के डेवलपर्स हैं उनका हमेशा आपको प्रोफाइल लिंक्डइन पे मिलेगा, और जितने भी अच्छे प्रोफेशनल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स हैं जब वो वाइट पेपर स्टडी करते हैं दे डू वेरीफाई द डेवलपर्स प्रोफाइल अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, और अच्छे क्रिप्टो करेंसीज के जो डेवलपर्स हैं, ओनर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, दे ऑलवेज मेक अ सोशल मीडिया अपीयरेंस विद द पीपल। तो जहाँ पे आपको वाइट पेपर क्लियर नहीं लग रहा, थोड़ा डाउट आ रहा है और उनके बारे में कोई कम्युनिटी भी बिल्ड नहीं हुई, ना ही वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ना ही उसकी प्रॉपर यूटिलिटी आपको फील हो रही है, you can skip that kind of cryptocurrency. So I hope I answered your question. जी दोस्तों थैंक यू वेरी मच। वन लास्ट क्वेश्चन अभिषेक का, मैंने इधर उन्होंने कमेंट में लिखा है, अगर 2 IP एड्रेस का इशू हो सकता है तो क्या मोबाइल और लैपटॉप पे एक ही अकाउंट ओपन करने से इशू होगा? देखें जो ट्रेडिंग सिस्टम्स है ना, जो एक्सचेंजेस और ब्रोकरेज के होते हैं, उनको एक्चुअली आप किस डिवाइस से भी आईपी एड्रेस के अलावा जब मोबाइल से भी एक्सेस करते हैं ना, मोबाइल की स्पेसिफिक आईडीज होती हैं, कंप्यूटर की भी आईडीज होती है जो उनके पास स्टोर्ड होती हैं, ऑलराइट। 3 तक की गुंजाइश होती है, 4th के ऊपर फिर शोर मच जाता है, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्रोकरेज फर्म में काम कर रहा हूँ इस वक्त, आई एम लीडिंग द ऑपरेशंस। अंडरस्टूड है, मोबाइल पर्सनल होता है, घर के अंदर कंप्यूटर है और ऑफिस के अंदर कंप्यूटर है, तो 3 जो लॉगिन अटेम्प्ट्स ऑन डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेबल। 4th के ऊपर जो है फिर कंप्लायंस फॉलो के बाद ये ट्रिगर हो जाती है एंड रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फिर आपको कॉल करता है। सो ट्राई नॉट टू प्ले अराउंड। देखिए जैसे मैंने बात की है, ये ट्रेडिंग एथिक्स के खिलाफ है बात, सो आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ दिस। ओके प्रिंस, एक सवाल, कैन वी लॉक क्रिप्टो करेंसी इन वॉलेट सो इट्स प्राइस डजंट फ्लक्चुएट? नहीं, नो। देखें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी को आपने इन ए क्वांटिटी स्टोर की है, उसकी प्राइस फ्रीज नहीं की जा सकती, आपकी मर्जी है जी। देखें, आपको एक चीज बताता हूँ, आपने एक्सचेंज पे बेचना है तो मार्केट रेट पे बेचना है। अगर आपको कोई फ्रेंड या सोसाइटी में से पब्लिकली कोई मिल गया 1 to 1, आपने महंगे में बेचना, आप कर सकते हैं कि भाई चल आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको इतनी की देता हूँ। सो देयर इज नथिंग टू डू लॉकिंग, आपकी मलकियत, आप जितने मर्जी का बेचें। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और हम इंशाल्लाह इसको कल 10:30 बजे करेंगे। ये हमारा डेली का यही टाइम होगा 10:30 बजे का, और आपके जो बाकी क्वेश्चन होंगे आप ग्रुप में अभी पूछते रहिएगा। कोई मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद ग्रुप को भी बंद कर देना चाहिए। कल हम इसको करेंगे। रेस्ट एश्योर्ड कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आंसर होंगे। किसी को ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जी मैं चूंकि बिगनर हूं तो मेरा क्या बनेगा, मेरे से बड़ा कोई बिगनर नहीं है। मैंने भी यही ट्रेनिंग अटेंड करके अपना अकाउंट खोलना है, उसी अकाउंट में पैसे लगाने हैं और वहीं से काम करना है। तो मैं आपके साथ साथ हूँ, डोंट वरी। ये जितने सवाल हैं आपके के आईपी से रिलेटेड सवाल हैं, वॉलेट से रिलेटेड, ये मेरे भी हैं, लेकिन हम न्यूबीज़ की पेस को रिस्पेक्ट करते हैं, न्यूबीज़ के नॉलेज को हम रिस्पेक्ट करते हैं कि हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन अब पूछें, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस होगी। सर ग्रुप में प्राइवेसी लगा दें प्लीज। जी ग्रुप में अभी प्राइवेसी लग जाएगी, और ताकि वहाँ पे शोर शराबा ना हो। हम रेस्ट एश्योर्ड कि 10 दिन के बाद you would be able to independently trade cryptocurrency. Thank you very much. दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी 10:30 बजे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज और शब बखैर। गुड नाइट।